السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت کی گرفتاری کے بارے میں۔ آج کل اخبارات ایسی خبروں سے لبریز ہوتے ہیں جن میں مردوں نے طاقت اور حیثیت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں عموماً پولیس بھی طاقتور اور باحیثیت لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ جس عورت پر جنسی یا جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اسے قانونی نظام اور معاشرے دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی حمایت نہیں ملتی۔ عورتوں پر تشدد عورتوں کے عالمی طور پر تسلیم شدہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں عورتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کے بارے میں کنونشن پر دستخط کرنے کی بنا پر پابند ہے کہ عورتوں پر تشدد ختم کرانے کے لیے اقدام کرے۔ تشدد کا شکار ہونے والے اور تشدد کرنے والے دونوں کے لیے پولیس کے معیاری نظم و ضبط مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت پولیس تشدد کی شکار عورتوں سے پیش آنے کے لیے خصوصی طریقہ کار اختیار کرے گی۔ نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن وفاقی حکومت کو پولیس کے امور میں مشورہ دینے والا ممتاز ادارہ ہے۔ کمیشن اور نیشنل پولیس انتظامی بورڈ کے سیکرٹری کی حیثیت سے نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل دونوں کے لیے رابطہ آفیسر ہیں۔ کمیشن ملک میں پولیس کی نگرانی کرنے والا ادارہ ہے، جبکہ انتظامی بورڈ میں ساری پولیس سروسز کے اعلیٰ کمانڈ افسر شامل ہیں۔ پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل عورتوں پر تشدد کے بارے میں حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ کے رابطے میں افسر بھی ہیں۔ تھانوں میں عورتوں سے بدسلوکی، بے عزتی اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں پر تشدد کے سارے جرائم کی رپورٹیں درج نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات سماج کی پدر شاہی ذہنیت اور پولیس بیچ میں اود آتی ہے، جس کے نتیجے میں تشدد کا شکار ہونے والی عورتوں پر دوبارہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر عورتوں سے پیش آنے والے اور ان پر تشدد کے جرائم کی تفتیش کے لیے معیاری ضابطہ کار مجلس کار پرداز کی 27 نومبر 2008 کو اسلام آباد میں چوتھی میٹنگ میں منظور کیے گئے۔ اس ضابطہ کار کے ذریعے پولیس کو پابند کیا گیا کہ وہ معیاری ضابطہ کار کو اپناتے ہوئے عورتوں کو احترام اور تحفظ کو یقینی طور پر بنائے۔ تشدد کا شکار ہونے والی عورتوں کو آسانی سے اور فوری طور پر پولیس کی مدد ملے گی اور اپنے دائرہ اختیار میں درج ذیل معیاری ضابطہ کار سختی اور یکساں طور پر اپنائے اور ان پر عمل کرائے تاکہ عورتوں پر تشدد روکا جا سکے۔ عورتوں کے خلاف تشدد سے مراد ایسا منفی بنیاد پر تشدد ہے جس کے نتیجے میں عورتوں کو جسمانی یا نفسیاتی ضرر آئے یا تکلیف ہو۔ اس میں ایسے تشدد کی دھمکی دینا، جبر یا آزادی سلب کر لینا بھی شامل ہے، چاہے وہ سرِ عام ہو یا گھر کے اندر یا پھر تھانوں وغیرہ میں۔ حکومت یا اس کے اہلکاروں کی جانب سے ہونے والا تشدد ہو یا پھر اس سے چشم پوشی، دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ تھانوں میں ایسے ضابطہ کار عائد کیے گئے ہیں کہ وہ عورتیں جو تشدد کا شکار ہونے کے بعد تھانے آئیں تو ان سے تمام رینک کے پولیس افسر حساس طریقے سے پیش آئیں۔ ان ضابطہ کار کی روح سے تھانے میں آنے والی عورت اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کے ساتھ کانسٹیبل عزت سے پیش آئے گا۔ تھانے میں آنے والی دوسری عورتوں کو بھی شکایات یونٹ پہنچا دیا جائے گا۔ گیٹ پر کسی قسم کی غیر ضروری تاخیر کرنے یا رشوت مانگنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ تھانوں میں ایک کمرہ شکایت میں ASI یا اس سے اوپر کے رینک کی خاتون پولیس افسر بطور مددگار افسر متعین ہوگی۔ ایسے افسران کو کمرہ شکایات میں تعیناتی سے قبل تربیت دی جائے گی کہ وہ تشدد کا شکار ہونے والی عورتوں سے کیسے پیش آئے اور انہیں کیسے سہارا دے۔ تھانے میں عورتوں کے ساتھ جو بھی بدسلوکی کی جاتی رہی ہے، ان ضابطہ کار کے ذریعے ان کو درست کرنے کی نہایت اعلیٰ کوشش ہے۔ اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ گھریلو تشدد کے تمام جرائم پر پولیس پوری طرح سے توجہ دے گی اور ان کو گھر کا اندرونی مسئلہ کہہ کر نظر انداز نہیں کرے گی۔ سنگین نوعیت کے معاملات فوری طور پر تیز ترین مواصلاتی ذریعے سے SHO کے علم میں لائے جائیں گے۔ اگر ڈاکٹری معائنہ ضروری ہو تو اس کے لیے تشدد کا شکار عورت کو فوری طور پر لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ بھیجا جائے گا۔
ڈاکٹری سرٹیفکیٹ موصول ہونے کے بعد ہی باقی کی تفتیش کی جائے گی۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں تذکرہ تھا جو کسی بھی قسم کے تشدد کے بعد تھانے میں جائیں، لیکن اگر کسی عورت کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے تھانے لے جایا جائے تو بھی ان کے ساتھ ہرگز بدسلوکی نہیں کی جا سکتی۔ 1994 میں ضابطۂ فوجداری کی ریمانڈ سے متعلق دفعہ 167 میں ترمیم ہوئی اور عورتوں کی گرفتاری کے بارے میں کچھ پابندیاں متعارف کرائے گی۔ ماں سوائے خصوصی جرائم کے عورتوں کا پولیس ریمانڈ دینے سے ممانعت کر دی گئی۔ جوڈیشل ریمانڈ کی صورت میں عورتوں سے جیل کے اندر تفتیش بارے خصوصی طریقہ کار مقرر ہوا۔ اس کے تحت کسی عورت کو ASI سے کم عہدے کا افسر سوائے خصوصی حالات کے گرفتار نہیں کر سکتا۔ عورت کی تلاشی صرف عورت ہی حیاداری کو خاطر میں رکھتے ہوئے لے سکتی ہے۔ اگر عورت کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہو تو اسے اتنے وقت سے زیادہ روک کر نہیں رکھا جا سکتا جتنا کہ ضمانت نامہ اور ضامنوں کے پیش کرنے کے لیے ضروری ہو۔ گرفتار عورت کو جوڈیشل حوالات میں رکھنے کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ اگر عورت پولیس کی تحویل میں تھانے میں رکھنا ہو تو اسے زنانہ پولیس اہلکاروں کی موجودگی کے بغیر تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں ملوث عورت کے سوا کسی بھی عورت کو پولیس کی تحویل میں نہیں دے سکتے۔ اسے جوڈیشل حوالات بھیجنا یا اس عورت کی ضمانت دینا ضروری ہے۔ تفتیش کے دوران عورت کے ساتھ تھانے میں اگر اس کا کوئی مرد رشتہ دار ہو تو اس کا موجود ہونا لازمی ہے۔ صرف بیان دینے کے لیے اگر عورت آتی ہے تو اسے تھانے میں زبردستی نہیں روکا جا سکتا۔ کسی بھی عورت کو بغیر مقدمہ درج کیے تھانے میں نہیں بلایا جا سکتا، اور کسی بھی صورت میں عورت کو غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کے دوران تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ کسی بھی عورت کو رات کے ٹائم جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اس سے لے کے صبح تک، جب تک صبح نہیں ہو جاتی اس پیریڈ میں کسی بھی عورت کو تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ مندرجہ بالا باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پولیس کا کام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، نہ کہ شریف لوگوں کے لیے دہشت اور خوف کی علامت بننا۔ اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے یا تشدد ہوتا ہے تو اسے تھانے میں ایسا ماحول ملنا چاہیے کہ وہ داد رسی کے لیے وہاں جا سکے، اور اسے ممکن بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قانون سے تھوڑی بہت آگاہی ہر شہری کو ہو تاکہ اسے علم ہو کہ قانون اسے کتنی عزت، تحفظ اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔